السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ خاوند اگر بے نمازی ہو اسی طرح اگر بیوی بے نمازی ہو پلس یہ کہ اولاد اگر بے نمازی ہو، اور اسی طرح سوال یہ ہے کہ بے نمازی کسے کہا جائے گا، بے نمازی کون ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے، بخاری مسلم ہے۔ ان 5 چیزوں میں شہادتین کے بعد جو پہلی چیز ہے ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن، وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اسلام کی بنیاد کتنے ارکان پر ہے؟ 5 رکن ہیں اسلام کے، اور شہادتین کے بعد یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، شہادتین کے بعد جو دوسرا اسلام کا رکن ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اب نمازیں ہیں کتنی؟ دن رات میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں۔ ویسے یاد رکھیے یہ 50 تھیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مشورے سے نبی علیہ السلام واپس پلٹ کر گئے تو یہ 50 کی بجائے 5 کر دی گئیں، مگر ان کا جو ثواب ہے وہ 50 برابر ہے۔ یعنی نماز فجر 10 نمازوں کا ثواب، ظہر 10، عصر 10، مغرب 10، عشاء 10، 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں، ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو بے نمازی کس کو کہا جائے گا؟ بے نمازی اسے کہا جائے گا جو یہ 5 نمازیں ادا نہیں کرتا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جمعہ جو ہے وہ ظہر کے قائم مقام، یعنی اگر آپ نے نماز جمعہ کی 2 رکعت امام ساتھ ادا کر لی تو یہ آپ کی ظہر بھی ہو گئی ہے۔ بعض لوگ جمعے کے دن احتیاطاً جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ظہر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ تو 5 نمازیں فرض ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر اور نماز مغرب اور نماز عشاء۔ نماز فجر 2 سنت 2 فرض، اس کے 2 فرض ہیں۔ نماز ظہر 4 فرض ہیں، نماز عصر 4 فرض ہیں، نماز مغرب 3 فرض ہیں اور نماز عشاء 4 فرض ہیں۔ جمعے کے دن نماز جمعہ 2 فرض ہیں اور یہ ظہر کے قائم مقام ہوگا، یعنی پھر آپ ظہر نہیں پڑھیں گے۔ تو دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی ہفتہ وار بے نمازی ہے کافر ہے، یعنی جمعہ پڑھتا ہے باقی ہفتہ پورا چھٹی۔ اگر کوئی سالانہ بے نمازی ہے یعنی عیدین پڑھ لیتا ہے باقی نمازیں نہیں پڑھتا، کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 5 نمازوں میں سے 1 نماز نہیں پڑھتا، مثلا نماز عشاء نہیں پڑھتا، کافر ہے، یا نماز فجر نہیں پڑھتا، کافر ہے، یا اپنی دکانداری کی وجہ سے نماز عصر نہیں پڑھتا، کافر ہے۔ اسی طرح بے نمازی کس کو کہا جائے گا؟ جو کسی ایک نماز کو، مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، یا مرد عورت دونوں ہیں اور نماز کو بے وقت پڑھتا ہے، یعنی جو نماز کا وقت ہے اسے اس وقت میں ادا نہیں کرتا، جیسے نماز فجر طلوع فجر ہو جانے پر ادا کرنی ہے، اور نماز ظہر زوال ہو جانے کے بعد ادا کرنی ہے، نماز عصر ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جانے پر ادا کرنی ہے، اور نماز مغرب غروب آفتاب پہ ہو جانے پہ ادا کرنی ہے، اور آپ کا بھلا ہو جائے نماز عشاء شفق کے پوری طرح غائب ہو جانے پر ادا کرنی ہے، یعنی مغرب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے بعد ادا کرنی ہے۔ ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے لیکن ساری نمازوں کو یا کسی بھی ایک نماز کو بے وقت پڑھتا ہے، آپ کو میں نے سارے وقت بتا دیے، وقت سے لیٹ پڑھتا ہے تو یہ بھی کافر ہے، بھلے ساری نمازوں کو بے وقت پڑھے یا کسی ایک نماز کو وقت سے لیٹ کر کے پڑھنے والا ہو اور اس کی یہ عادت ہو۔ ویسے انسان ہے، کہیں سو گیا، کہیں بھول گیا،
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا وقت جب آپ بھول گئے، جیسے یاد آ جائے پڑھ لیں، نماز کا وقت آپ سو گئے، جیسے جاگ آ جائے، آنکھ کھل جائے، پڑھ لیں۔ تو یہ کبھی کبھی ہوگا، لیکن کوئی بندہ عادت بنا لیتا ہے بے وقت نماز پڑھنے کی، یا اکثر و بیشتر اس کا یہ عمل ہے ساری نمازوں کے حوالے سے یا کسی ایک نماز کے حوالے سے، تو یہ بھی کافر ہے جو اس طرح کرے گا۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اب یہاں یہ سن لیجئے، میرے سوالات کے جوابات پر کوئی مجھے پھول مارے، اہلاً سہلاً مرحبا، کوئی مجھے پتھر مارے، اہلاً سہلاً مرحبا۔ یاد رکھ لیجیے، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، بعض جوابات ہوتے کڑوے ہیں، مگر مجھے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث میرے سامنے ہے بلوغ المرام کے اندر، جو کہ میں بلوغ المرام کے سبقوں میں بیان کر چکا ہوں۔ حق بات کہنی ہے، حق کہنا ہے، بھلے وہ کڑوا ہو۔ آپ ملیریا کا مریض ہے نا، اسے کڑوی کنین کی گولی کھانی پڑتی ہے، تبھی تو اس کو ملیریا اس کا دور ہوتا ہے۔ تو کئی سوالات کے جوابات بڑے کڑوے ہوتے ہیں، لوگوں کا وہ کیا کہتے ہیں، سٹامک کہتے ہیں نا، معدہ، وہ برداشت نہیں کرتا، کان برداشت نہیں کرتے، تو مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، کوئی مجھے پھول مارے کہ پتھر مارو، مجھے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کے پھول کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے غصے کو بھی، اور آپ کی جو گفتگو ہو غصے پر مبنی، اسے بھی اہلاً سہلاً کہتا ہوں۔ اور مجھے اللہ کے دین کی خاطر باتیں سننا یا گالیاں سننا یا مجھے کوئی برا بھلا کہے، مجھے اس پر مزہ آتا ہے۔ تو جب باتیں سننے پر مزہ، آپ کے پھولوں پر میں خوش، آپ کے پتھروں پر میں خوش، کوئی میری جان لے لے تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ لیکن جو میں فتویٰ اس تعلق سے بیان کر رہا ہوں، اگر کسی نے نعوذ باللہ برا بھلا کہنا ہے تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کو کہے، میں فتویٰ ان کا ہے، زبان میری ہے۔ اگر کسی نے غصہ کرنا ہے تو مکتبہ دارالسلام پہ کرے کہ میری گود میں فتاوی اسلامیہ پرنٹڈ ہے اور دارالسلام کا پرنٹ کردہ ہے۔ برا بھلا کہنا ہے تو جائیے ان کو کہہ دیجئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے برے بھلے کہنے سے اور آپ کے گلے شکوے سے میں ڈرتا ہوں، وہ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے۔ کوئی مجھے برا کہے، باتیں سنائے، کڑوے کسیلی سنائے، مجھے پھول مارے یا مجھے اینٹ مارے، اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید۔ یہ فتویٰ ہے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ فتویٰ ہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بے نمازی کے حوالے سے سوال ہوا کہ ایک دوست ہے، وہ رات بھر ٹی وی دیکھتا رہتا ہے اور نماز فجر طلوع آفتاب کے بعد پڑھتا ہے۔ ہاں جی، ہم میں سے کئیوں کا یہ حال ہے نا، کہ نہیں ہے بالکل ہے۔ کئی لوگوں کا رات بھر ٹی وی دیکھتا ہے، تاش کھیلتا ہے، آج اس میں ایڈ کر دیجئے، رات بھر فیس بک دیکھتا رہتا ہے، ہاں رات بھر یوٹیوب دیکھتا رہتا ہے، اور نماز فجر طلوع آفتاب کے بعد پڑھتا ہے۔ ساری نمازوں کا نہیں کہا، فجر کی نماز کا صرف سوال پوچھا۔ ابن باز فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک عمدن، جان بوجھ کر نماز فجر کو طلوع آفتاب تک مؤخر کرنا، لیٹ کر دینا، یہ کفر اکبر ہے۔ جی، اہل علم کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو دلیل یہ ہے، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الایمان، امام نووی رحمہ اللہ اس پر کتاب الایمان لے کر آتے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ آدمی اور کفر و شرک کے بیچ فرق وہ ترک نماز ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، سنن ترمذی، یہاں بھی کتاب الایمان ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نماز اور ایمان کا آپس میں تعلق، نماز ہے تو ایمان ہے، نماز کوئی نہیں تو بندہ سیدھا سیدھا کافر ہو گیا۔ ہمارے اور ان کے بیچ جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ اچھا جی،
حدیث نمبر 2621، یہی روایت سنن نسائی کتاب الصلاۃ میں 464 464 نمبر پر ہے، اور یہی روایت مسند امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے اندر۔ تو اس روایت کے تحت یہ بندہ کافر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ خاوند بے نمازی ہے یا بیوی بے نمازی ہے تو اس معاملے میں کیا ہوگا؟ ایک عورت پوچھتی ہے کہ میرا شوہر شرابی ہے اور بے نمازی بھی ہے اور بے روز بھی ہے۔ اس پر پھر ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، سوال خاتون کا، میرا خاوند شرابی ہے، بے نمازی ہے، بے روز ہے، شراب بھی پیتا ہے، روزہ بھی کوئی نہیں رکھتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا، ٹھیک؟ تو اس پر ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حدیث نقل کی جو پچھلے فتوے میں تھی، اور کہا، اے سوال کرنے والی خاتون، تیرے لیے اس وقت تک اپنے مذکورہ شوہر کی طرف واپس جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ ہاں، اس وقت تک ایسی عورت نے اپنے خاوند کے پاس نہیں آنا، خاوند کو اپنے پاس نہیں چھوڑنا جب تک کہ بے نمازی خاوند توبہ نہ کر لے، اور صرف توبہ میری اللہ توبہ یہ کافی نہیں ہے، توبہ ایسی ہو کہ توبہ کر کے آئندہ نمازی بن جائے، توبہ کر کے کیا کرے؟ آئندہ نمازی بن جائے، تو پھر یہ عورت اس کے پاس جائے گی۔ یہی سوال آپ یوں کر لیں کہ بیوی بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو ایسی بیوی کو قریب نہیں آنے دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع نہ کر دے۔ اور اسی طرح یہ تو تھے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب لجنہ اس کا ایک سوال کا جواب دیتی ہے۔ لجنہ سے سوال ہوا، فتویٰ کمیٹی سے سوال ہوتا ہے، ایک آدمی 2 یا 3 فرض نمازیں پڑھتا ہے، پھر 5 دن تک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا یہ معمول ہے اور محض کاہلی، سستی اور عدم اہتمام کے سوا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ تو جواب دیا گیا، جو شخص ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑ دے یا محض سستی اور کوتاہی اور عدم اہتمام کی وجہ سے چند دنوں کے لیے نماز کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس سے کہا جائے گا میاں توبہ کرو، جلدی کرو توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ بھی کرے، آئندہ نمازی بھی بن جائے، ایسے بندے کو کہا جائے گا توبہ کرو۔ اگر توبہ کر لے اور نماز پنجگانہ بر وقت ادا کر لے تو الحمدللہ، ورنہ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا، اور جب یہ ترک نماز کی وجہ سے کافر ہوا تو اس کی بیوی بھی اس کے لیے حلال نہ رہی۔ یاد رکھیے کہ حدود اللہ کا نافذ کرنا یہ حکومت اور عدلیہ اور متعلقہ ادارے کا کام ہے۔ بریکٹ میں اتنا ضرور یاد رکھنا، حدود کا قیام، حدود کا نفاذ پبلک اور جنتا اور عوام کا کام نہیں ہے، یہ متعلقہ اداروں کا کام ہے۔ بہرحال فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ یہ بے نمازی جو سستی سے نماز چھوڑتا ہے، چند دنوں کے لیے نماز چھوڑتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اسے بھرپور مطالبہ کیا جائے گا کہ توبہ کرو، نماز کو ادا کرو، ورنہ یہ مرتد ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو بے نمازی کے لیے کہیں بھی چھوٹ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالی علماء عرب پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی کی قبر پر، دیگر علماء عرب، علماء کتاب و سنت جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی جرت، ان کی بہادری اور حق کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے پر ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، اور جو علماء کتاب و سنت زندہ ہیں، عرب ہیں یا عجم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو بے نمازی کے حوالے سے ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں آپ سمجھ لیں، الحمدللہ میری گائے ہیں، میں اپنی گائے کو چارہ ڈالتا ہوں، کیوں؟
क्यों डालता हूं पता है आपको? मुझे मेरी गाय से सुबह और शाम 2 वक्त दूध चाहिए। भूसा देता हूं, घास डालता हूं, सब्ज वंडा खिलाता हूं, सूखी रोटी खिलाता हूं, और भी बहुत सारे आइटम खिला देता हूं। क्यों? क्यों? मुझे सुबह भी दूध चाहिए, शाम को भी दूध चाहिए। और अगर वो दूध देने से इनकारी हो जाएगी और दूध देना छोड़ देती है जब, तो मैं ऐसी गाय किसाई बुलाकर उसके हवाले कर देता हूं। तो हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। हमारा मकसद क्या है कि हमारे जानवर हमें दूध देना, यही है ना। तो हमारे रब ने हमें पैदा किया, वो रब खिलाता है, पिलाता है, और हम रब का खाकर, रब का पीकर, रब का दिया पहनकर अगर नमाज न पढ़ें तो बताइए हमारे पैदा होने का कोई फायदा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा किया? क्यों पैदा किया? ये गाय बेकार में पैदा नहीं है। कुत्ता 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 अपने मालिक का खाकर सारी रात जाग कर मालिक के घर की बाहर बैठकर चौकीदारी करता है। बेनमाजी तो उससे भी ज्यादा जलील इंसान है। उसको जलील वैसे कहना नहीं चाहिए, उसको इंसान नहीं कहना चाहिए, बल हुम अजल। ये तो जानवरों से भी गया गुजरा और बदतर है। कुत्ता अपने मालिक का खाकर सारी रात जाग के पहरा देता है। कुत्ता अपने मालिक का खाकर पूरी तरह दौड़ लगाकर अपने मालिक के लिए शिकार करके आता है। और आपको इल्म होना चाहिए, सिखलाया गया शिकारी कुत्ता इतना वफादार, इतना समझदार होता है कि शिकार मालिक के लिए करके आता है, खुद नहीं खाता उसमें से। हाँ, तो वो है कुत्ता ना। ये है जानवर, बेजबान है, हमारी तरह बोल नहीं सकते जैसे हम बोलते हैं, लेकिन इनको भी ये मालूम है। और कसम अल्लाह की मेरी गाय जानती है कि मेरा मालिक अब मुझसे दूध लेने आया है। अल्लाहु अकबर। और बड़े आराम से दूध देती है इंशाअल्लाह। क्यों? कि उसको पता है मोहम्मद इकबाल सल्फी ने मुझे सुबह भी चारा दिया, शाम को भी चारा दिया। अब मेरा भी हक बनता है कि इसे लबनन खालिसन, खालिस दूध दूं। तो वो जानवर है, वो चुपाया है, उसे इतनी तमीज। मैं जानवर से भी ज्यादा नऊज बिल्ला बदतर हो जाऊं कि मैं अपने मालिक का खाऊं और पीऊं और नमाज न पढ़ूं। उलाइका कल अनाम बल हुम अदल। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो अनाम है, ये जानवर हैं ये। फिर फरमाया ना बल हुम अदल, जानवरों से भी ज्यादा घटिया और जलील और गए गुजरे हैं। तो इसलिए बेनमाजी के हवाले से कोई रत्ती बराबर गुंजाइश नहीं है। सूरत ज़ारियात पारा नंबर 27 है। मैं पहले बता चुका हूं, 2 बातें बताई हैं, अब दूसरी बात के तहत ही बता रहा हूं। मेरे ऊपर गुस्सा निकालना आपका बेकार है। वो जैसे मैंने एक ऑडियो एक जवाब में बताया ना, बेनमाज़न का मैंने जनाजा नहीं पढ़ाया, तो एक चौधरी कहने लगा मौलवी इकबाल सल्फी को मस्जिद से छुट्टी दो। मैंने कहा 1000 मस्जिदें, लाख मस्जिदें कुर्बान कि ये जनाब लोगों के जनाजे नहीं पढ़ता। तो मैं बता रहा हूं सूरत ज़ारियात पारा 27 है। अब अगर गुस्सा करना है नऊज़ बिल्लाह कुरान मजीद पर करना। भाई मेरी तो सिर्फ जबान है, मेरी जबान अल्लाह मुझे हमेशा तौफीक दे और मजीद अच्छी तौफीक दे। मैं अपने बाप की किताब से और अपने दादे की किताब से आपको कुछ नहीं बता रहा। मेरी जबान है, कलाम अल्लाह का है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नऊज़ बिल्लाह। गुस्सा करना तो कुरान पे कर लेना, सूरत ज़ारियात पे कर लेना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा, नहीं पैदा किया मैंने जिन्नो इंस को, इल्ला मगर, लियअबुदून, ताकि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत में सबसे सुप्रीम इबादत कौन सी है? वो नमाज है। आपके इल्म में होना चाहिए।
زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم سب گراؤنڈ پر ملے، زمین پر، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، اللہ اللہ، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اوپر جا کر نماز ملی۔ اللہ کے بندے ہو، سمجھو نماز کیسا ایٹم ہے۔ عبادات کے اندر نماز سپریم عبادت ہے۔ اور آگے یہ تو مل گئی نا، چلو قیامت کے دن میں اللہ کے حقوق میں آپ سے مجھ سے سب سے پہلا حساب وہ نماز کا، سب سے پہلا کوسچن سوال وہ نماز کا ہوگا۔ اب جس کی نماز صحیح نکلی تو اس کے آگے کے پیپر کھولے جائیں گے، اور جو بے نمازی ہوا، نماز جس کی خراب نکلی، ناکام ہوا، نامراد ہوا، ہو گیا برباد، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا مولوی سنے جو بے نمازی کے کافر ہونے کا فتویٰ دے، ہاں، اور بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھائے، تو مولوی پر غصہ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے قرآن کے لیے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے لیے، ہمارا دن بھی، ہماری رات بھی قرآن کے لیے، حدیث کے لیے۔ ہم سب سارے کے سارے، ہم مولوی سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار انشاءاللہ۔ تو ہم اللہ کے دین کے لیے، ہمارا کھانا بھی پلانا بھی اللہ کے ذمے۔ آپ مسجد سے نکال دو سبحان اللہ، چندہ دینا بند کر دو سبحان اللہ۔ ہاں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ ہمیں دے گا۔ تو اس لیے بجائے ہم پر غصہ کرنے کے، بیکار غصہ ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس غصے سے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی آخرت کی فکر باقی ہے تو نماز نہیں چھوڑنا۔ وہ کہنے والے نے کہا نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تجھ پر نماز پڑھی جائے، یعنی مرنے سے پہلے نماز جنازہ تجھ پر ادا کی جائے، اس سے پہلے نماز پڑھ۔ نماز کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی سولی تختہ دار پر بھی ہے اور ادھر سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا سنتا ہے تو آخری خواہش اور آخری اپیل کرے، میاں مجھے نماز پڑھنے دو، پھر سولی لٹکا دینا۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، تاکہ آپ کو قرآن کی آیات، نبی علیہ السلام کی احادیث اور علماء کے فتاوی جات بغیر کسی فیس، بغیر کسی چارجز کے آپ کو آپ کے بیڈ روم میں ملتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔